قال الله تبارك وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمد معه وآله. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ والدین یہ کہیں، شیخ یہ کہے، استاد یہ کہے کہ میری مرضی کے مطابق بن جاؤ، جو میری مرضی ہے اس کے مطابق تم ہو جاؤ، تو سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی مرضی کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. اتنا سوال تو کرنا پڑے گا. آپ کی پسند کیا ہے اور آپ کی ناپسند کیا ہے. ظاہر ہے جو چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی ان سے آپ خوش ہوں گے، اور جو چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گی اس سے ناگواری اور ناراضگی ہوگی. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارو ورنہ ناکام ہو جاؤ گی، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق بن جاؤ. اس میں پھر آپ تفصیلاً اس شخص کی شخصیت کو دیکھنا شروع کریں گے، اس کی زندگی کا ہر زاویہ، ہر طرف اسپیکٹ وہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ان کی زندگی کیا ہے. پھر کچھ تو ظاہری زندگی ہے اس کا پتہ لگ جائے گا، اور کچھ باطنی اور اندر کی زندگی ہے اس کے لیے مزید تفصیلات کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے جو شخص جتنا ان کے قریب ہوگا اتنا ان کو جانتا ہوگا. یہ جو میں نے آپ کو ساری بات کی اسی کا نام ہے علم دین، کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ جل شانہ خوش کیسے ہوتے ہیں. اللہ کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے. ہم کسی افسر کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتے. جس حاکم سے، افسر سے ہمارا کام ہو اس کے بارے میں تو ہم ڈرتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو، حالانکہ وہ زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور تو ہم اس کو خوش کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس ہمارا کام پھنسا ہوا ہے وہ ایک افسر ہے، تو وہ کسی ذریعے سے آپ تک خبر پہنچاتا ہے کہ کچھ ہمیں بھی خوش کرو، یہ نہیں رشوت دو، کچھ پیسہ، ہم تمہارا کام کرتے ہیں لیکن تم بھی نا ہمیں ذرا خوش کرو. تو اندازہ لگائیے وہ آدمی کہ جس کے پاس کام ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں، رشوت بھی دے دیتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اکثر علماء کرام بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ کسی کا جائز کام پھنسا ہوا اور وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اسی طرح ہی اس کو رگڑے چلے جا رہے ہیں اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو ایسی شکل میں کچھ جواز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی اب کیا کریں، ایک بنیادی چیز ہے یہ، اس کو کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی کبھی صورت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن
ہم ایسی شکل میں بھی اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے اور اس کو راضی رکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ جل شانہ کے پاس ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور جتنے بھی امور ہیں ان سارے کے سارے بالآخر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ کہ آپ ایک فائل آپ نے سٹارٹ کی، آپ نے ایک فائل سٹارٹ کی، آپ نے ایک فائل، تو وہ ایک کلرک سے نکل کے اوپر آ گئی، پھر وہ ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس چلی گئی، پھر وہ سیکرٹری کے پاس چلی گئی، لیکن پتہ لگا کہ اس کا اپروول جو منسٹر ہے اس کا وہ دے گا۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں اوپر چلتی ہیں۔ تو جتنے بھی امور ہیں ان کا اپروول فائنل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو جس کی بارگاہ میں اپروول بھی ہوں اور جس کے ہاتھ میں زندگی ہو اور جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو، اور جو چاہے وہ جس وقت کرے، وہ تو اس کی بڑی مہربانی اور ہم اس کا احسان مانیں کہ ہمیں وہ زمین پہ چلنے دیتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ اس سے ہیں کہ ہم زمین پہ چل بھی نہ سکیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو اتنی عظیم ذات ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ حالات ہمارے ایسے ہی ہیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں ہم اللہ سے لاپرواہ ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ مثلا یعنی آپ کو چیف جسٹس کی طرف سے کسی عدالت میں سمن آتے ہوں اور آپ کو حاضری کا موقع ہو، آپ کہیں جی میں تو پرواہ نہیں کرتا، میں نے پرواہ نہیں، سب آپ کو بے وقوف سمجھیں گے، عین وقت میں آپ شدید مشقت میں ڈالے جائیں گے۔ اب اسی طرح ایک بڑا افسر ہے، یعنی آئی جی یا ڈی آئی جی، اس سے کسی کو کال کی ہے پولیس میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ ہمیں وزٹ کریں بالفرض، تو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں جی مینو دی پرواہ ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے بعض تاجروں کو جب انکم ٹیکس کے نوٹس آتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ خراب ہو جاتی ہے، انڈیرول لے رہے ہوتے ہیں، پیلپٹیشن ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا جو ڈر ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم عام انسانوں میں کہ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور جن سے ہمارے کام وابستہ ہوتے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرتے اور ان کو راضی رکھتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں، تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب سارے ہی کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور وہی سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رب کو ناراض کر سکتے ہیں؟ کتنی حماقت ہوگی جو اس رب کو ناراض کرے۔ جو شخص اپنا فیوچر اور دنیا اچھی بنانا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کے رب کو ناراض کر دے۔ آخرت کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا ہوں، جو زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، جو تمہارے جسم اور تمہارے جسم کی تخلیق جو ہے اس رب نے کی ہے، جو تمہارا رب ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس رب نے تمہیں پانی دیا، گندم اناج دیا، جس کا تم کھاتے ہو پیتے ہو، اچھا اب اس رب کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم اس کو چھوڑ کر اور اس کی بے پرواہی اس کو اگنور کر کے ہم دنیا کا ذکر کر رہا ہوں کامیاب دنیاوی زندگی گزار سکیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اگر ایسا ہو تو وہ استدراج ہوتا ہے، وہ ڈیل ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو ڈیل دے رہے ہیں تاکہ اپنی اس ڈیل میں، اپنی سرکشی میں تباہ برباد ہو جائے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری کامیابی ہے۔ تو ایسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یکدم اچانک ہم ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب پکڑتے ہیں تو بس پھر ساری دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے۔ سب سے بڑا بھی وہی ہے، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی کی ہے، اور سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بڑوں کو ناراض نہیں کرتے تو ہم اللہ جل شانہ کو بھی ناراض نہ کرنے دیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچنا ہے۔ اس ساروں کا
ماخذ علوم وحی ہیں، یعنی قرآن ہے۔ اس سب کو اللہ جل شانہ نے خود اپنے کلام میں بتا دیا، اور اس کلام کو سیکھنا اور اس کے اندر جو امر خدا بندی ہے اور جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے اس کو تلاش کرنا اور اس پر چلنا، اسی کا نام تعلیم دین ہے، علم دین ہے، فہم دین ہے، اور یہی انوار نبوت ہیں اور یہی علوم نبوت ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے ہمیں علوم بھیج دیے اور قرآن ہماری طرف وہی ہو گیا، منوان جیسے کہا کہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اب ایک ٹیکسٹ بک آپ کے پاس آ گئی، بڑی کمال کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو سمجھائے بغیر نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک استاد، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹیچر۔ تو آپ کو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا، یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ جل شانہ کی پسند، دیکھو میں کیسے زندگی گزارتا ہوں، تو میری ہر شے اللہ کو پسند ہے، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں گا وہ تمام وہ شے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جس شے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، ناگواری آتی ہے، جس شے سے تمہارے رزق کی، زندگی کی، مال کی برکت کھنچ جاتی ہے، اس کا مجھے الہام ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو دیکھنا چاہا ہے اس طرح اللہ جل شانہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اب مجھے دیکھ لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری زندگی میں وہ تمام چیزیں جو قرآن ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اللہ کے پسند جاننا چاہتے ہو تعبیر سے دیکھ لو، اور جو ناپسندیدہ اشیاء ہیں ان کو بھی تم میری زندگی سے دیکھ لو۔ تو اس پوری زندگی کو سمجھنا، اس کا نام ہے تعلیم دین، علم دین۔ تو ہمارے لیے بہت ہی عام ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہوتے ہیں اور ناراض کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں کو جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ہم جاننے کے بعد ان کو اختیار کریں، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو جاننے کے بعد ان کو ترک کر دیں۔ اس میں حائل ہوتے ہیں انسان کے گناہ اور نفس و شیطان۔ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی نیک مجالس میں جا کے روحانی قوت حاصل کرے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے، اللہ والوں کے ساتھ، تاکہ وہ نفس و شیطان کے جو چکر اور ان کے اس کے جو حملے ہیں ان پر وہ غالب آ سکے۔ اب اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرما کر حجت پوری کر دی۔ کس چیز کی حجت؟ کہ کوئی اب یہ نہیں سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے زندگی گزاری، صحابہ میں لاکھوں صحابہ کے اندر انہوں نے دیکھا، اور آگے منوان یہ چیزیں ہم تک پہنچی جس کا نام حدیث اور قرآن ہے۔ تو اس لیے اب اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں، پہلے یہ بتا کر کہ میں نے تم پر اپنا طریقہ واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے خوشی کے راستے اور ناگواری کے راستے کون سے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل یا نبی، اب آپ ان کو صاف صاف واضح طور پہ کلیئرلی ان کو اناؤنس کر دیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی وہ کیا کہتے ہیں ابہام نہ رہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ جل شانہ کی محبت میں اور خالص ہو تو ان سے کہہ دو محبوب فاتبعونی۔ یہ جائے متکلم جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاتبعونی، پس تم میرا اتباع کرو، پس تم میری مان کر چلو، پس تم میرے مقتدی بن جاؤ، میری کامل اطاعت کرو۔ فاتبعونی، زندگی کے ہر شعبے میں میرا اتباع کرو، اور اگر تم زندگی کے ہر شعبے میں میرا اتباع کرو گے تو ہم ایک عظیم ریوارڈ دیں گے، اجر، وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ۔ دیکھنا ایسے کرنے سے رب جو ہے نا وہ تم سے محبت کرنے لگے گا،
he will become lover of you, وہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ٹھیک ہے, تم beloved ہوگے اور وہ lover ہوگا. تو اللہ جل شانہ اس چیز کی اس قدر اس درجے میں فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں, تو اس کی ایک ہی شرط بتائی, فاتبعونی, کہ تم میرا اتباع کرو. تو یہ پورے ہی دین کی داستان ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے. ہمیں زندگی کا مقصد بیان کیا گیا, بتلایا گیا اور بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد ہم پر قرآن نازل ہوا, قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, سارے دین کے اور زندگی کے شعبے کھول کر بیان کر دیے گئے, اس کی جو اصول و ضوابط, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اور اس کا بیان فرما کر ہر شے کی جو ابہام تھا اس کو ختم کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک چلتے پھرتے قرآن ہے, اور یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے. اب اتنی وضاحت سے ہمیں اس زندگی کا پتہ لگ گیا, اور اس زندگی کے اندر جو چیزیں حرام تھیں ان کو بھی پتہ لگ گیا, جو جائز تھیں ان کا بھی پتہ لگ گیا, اور جو پسندیدہ تھیں, سود کو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دے دیا, ہمیں پتہ لگ گیا. اب اس کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے. اس کے بعد ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم اس علوم نبوت سے نفع نہیں اٹھائیں گے. دیکھنا ایک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہیں بلڈ پریشر ہے, دوائی لو, دوائی بھی لو اور اس کے ساتھ ساتھ تم نمک بھی بند کر دو. اب بتائیے کہ اس کو اس کا علم تو ہو گیا, ڈاکٹر کی اصل چیز کا اس کو علم ہو گیا, لیکن نہ وہ دوائی لیتا ہے نہ نمک کم کرتا ہے, نہ دوائی لیتا ہے نہ نمک کم کرتا ہے. تو ایسے میں آپ خود سوچیں کہ کیا اس کے علم کا اس کو فائدہ ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جب علوم نبوت پڑھائی جائیں تو اس پر عمل کرتے چلا جائے. تو علم اگر نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اللہ کی چاہت کیا, تو یہ ہلاکت ہے. اس لیے اتنا علم حاصل کر لینا جس سے اللہ کی محبت اور ناگواری اور ناراضگی اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے طریقے پتہ لگ جائیں, اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اب اللہ جل شانہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ کھلا ہوا ہے. اب جو شخص کامیاب زندگی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اسے چاہیے فاتبعونی, کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے. تو آج کی اس بیان کو بس اتنا ہی رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کا اسوہ, ان کا طریقہ حاصل کر ڈالنا ہے. اور یاد رکھیے ہم اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ سے بے پرواہی کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. پوری ہسٹری بڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کوئی تاڑی کوئی لوڑ نہیں, پرواہ نہیں, اور ان کا انجام اور ان کا زندگی کے اندر جو پریشانیاں اور تکالیف کس طریقے سے آئیں کہ وہ چیخ اٹھے اور اس دنیا میں بھی کچھ نہ کر سکے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے. تو لہٰذا ہم اتباع سنت کو معلوم کریں, علم دین سیکھیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھیں, اور جو ذکر اللہ سے اپنی اندر ایک اسپرچل اسٹرینتھ گین کریں تاکہ ہم پورے کے پورے دین پر چل سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ 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 جو آج اس مجلس ذکر میں تشریف لے آئے ہیں اللہ ان کے قلوب ایمان کے نور سے بھر دیجیے اس مجلس ذکر میں شریک ہونے والے کو اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مقبول بندوں میں ان کا شمار ہو جائے دین سے واپس نصیب فرمائیے کسی کو بھی رد نہ فرمائیے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ رب العزت آپ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجلس ذکر کو اپنے حکم سے کھول دیا. اللہ رب العزت آپ اس کو تا قیامت چلنے دینا، اس کو بند نہ ہونے دینا. رب العزت جتنے بھی طلباء دین سیکھ رہے ہیں ان کی مدد فرما دیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما. ہمیں معاشی ذلت اور قلت اور معاشی اللہ تکلیف سے محفوظ فرما، ہمیں رزق میں برکت عطا فرما. اللہ رب العزت اس مجلس کے تمام شرکاؤں کی مغفرت فرما. جس اللہ بنا تقبل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتہ.